مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعین. اما بعد، بندے کو اللہ رب العزت کے معاملہ میں ظاہر اور باطن سے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور یہ بات اپنے دل اور اپنے دماغ میں نقش کر لیں کہ ہم اپنے آپ بنے نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے جب تک چاہیں اس دنیا میں رہ نہیں سکتے، اپنی خوشی سے جا بھی نہیں سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ فرمان معروف ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ دشمنی بڑی بڑی ہوئی ہے، کوئی گارڈ رکھ لیں، کوئی سیکورٹی رکھ لیں، محافظ رکھ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا سب سے بڑا محافظ میری موت ہے، جس نے وقت سے پہلے نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ہم پیدا ہو گئے، جہاں اس نے پیدا کیا، جس علاقے میں پیدا کرنا چاہا ہم وہیں ہوئے۔ آج لوگ ویزے کٹا کے پیسے خرچ کر کے دوسرے ملکوں میں جو جاتے ہیں، ان ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو وہ پیدا ہی وہاں ہو جاتا، جہاں جا کر رہنا پسند کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، لیکن بڑھاپے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اپنی جوانی کو کوئی کسی جگہ پر روک نہیں سکتا۔ موت آ جائے تو کوئی بھی ایک لمحہ بھر زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حقائق بتاتے ہیں کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے نہ آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے جتنا چاہیں رہ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ جب ہماری حقیقت یہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس ذات سے بے خبر ہیں جس نے ہمیں یہاں بھیجا، اور اس مقصد کو بھی پیش نظر نہیں رکھتے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ آخر کوئی مقصد تو ہے ہمارے بنانے کا۔ ہم اپنے گھر کے اندر 4 اینٹیں بھی ترتیب کے ساتھ رکھیں تو کسی مقصد سے رکھتے ہیں، بلا وجہ اپنے گھر میں 4 اینٹیں بھی جوڑ کر رکھتے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، کہ بغیر مقصد کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ ہمارے کتنے ذہن میں منصوبے ہوتے ہیں، تو ان منصوبوں کے اندر یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے کہ پیدا کرنے والے نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمارا کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟
یہ زندگی کی پونجی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، لیکن یہ زندگی کا سرمایہ صرف ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب چکانا ہے، مالک نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل، اے پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، ان تخفوا ما فی صدورکم، اے لوگو اگر تم چھپا کے رکھو اپنے سینوں کی باتوں کو، اپنے عزائم کو، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی منصوبہ بندیوں کو تم چھپا کے رکھو، او تبدوہ، یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے تمہارے سینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارے سینے میں کسی کی دوستی پل رہی ہے یا کسی کی دشمنی پروان چڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم اپنے دل کے اندر کیا کیا ارادے بنا رہے ہو کہ آنے والی زندگی میں میں نے کیا کر دینا ہے، کیا لے لینا ہے، کیا کمانا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، زندگی کہاں گزارنی ہے، دن اور رات کے منصوبے بندیاں جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے تم سے، اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں کی اور زمینوں کی ہر شے کو جانتا ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں، رات کی تاریکیوں میں، دیواروں کے حجابات میں، بند کمروں میں، کھلے میدانوں میں، بھرے بازاروں میں، جہاں جو بھی تم کرتے ہو، تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، سوچ کو، ارادے کو جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جب جانتا ہے تو پھر اس کے جاننے کا حاصل کیا ہے؟ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ایک دن آنے والا ہے جب ہر جان کا ہر کیا ہوا کام اس کے سامنے کر دیا جائے، جس شخص نے جو کچھ کیا ہے اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وما عملت من سوء، جو نیک کام کیا ہے وہ جزا بن کر اس کے سامنے ہو جائے گا، اور جو بد عمل کیا ہے وہ سزا بن کر اس کے سامنے ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش مجھ میں اور میرے کیے ہوئے عملوں میں بہت فاصلہ ہوتا، یہ کام میں نے نہ کیے ہوتے۔ اللہ رب العزت کل کی باتیں آج ہمیں بتا رہا ہے، کس لیے؟ کل جو پچھتانا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش یہ عمل میں نہ کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تیرے پاس موقع نہیں، آج ہی بچ لے۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے اور تو تاش کھیل رہا ہے، حالانکہ داڑھی سفید ہو چکی، کمر کبڑی ہو چکی، بڑھاپا آ چکا، یہ سارے آثار تجھے بتا رہے ہیں کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب تو تجھے آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے، لیکن آج بھی یہ عالم ہے، اس عمر میں جا کر بھی یہ حال ہے کہ اذانوں کی فکر نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، اللہ کا قرآن ساری زندگی نہیں پڑھا اور ابھی تک پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں سے اپنے سر کو آج تک محروم رکھا، اور اگر چھٹی نہیں کی تو تاش کے پھٹے سے چھٹی نہیں کی، لڈو کھیلنے سے چھٹی، غیر حاضری نہیں ہوئی،
گلیوں بازاروں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر بلا وجہ کی غیر ضروری داستانیں سنانے کا ٹائم ہے، اللہ کے گھر میں آ کر سر جھکانے کا ٹائم نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس دن ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش میرے اور ان عملوں کے درمیان لمبی مسافت ہوتی، دور کی دوری ہوتی اور یہ کام میں نے نہ کیے ہوتے۔ کل پچھتانا جو ہے تو آج وقت کو غنیمت جانے، اپنی زندگی کے لمحات کی چادر پر ستاروں کے سجدوں کے موتی جو ہے وہ سجا لو، اپنی زندگی کے ان لمحات میں اللہ کے ذکر کی خوشبوئیں بسا لو، تلاوت قرآن کی حلاوتیں شامل کر لو، اپنے نامہ اعمال میں درود و سلام کے گجرے پرو لو کہ جب نامہ اعمال کھلے تو کہیں سے ذکر کی خوشبو آ رہی ہو، اور نامہ اعمال کے کسی حصے سے درود و سلام کی بہاریں آ رہی ہوں، اور نامہ اعمال کے کسی حصے سے سجدوں کی لذتیں پھوٹ رہی ہوں، تو تجھے اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوشی ہو، افسوس نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے بچ جاؤ، میری گرفت سے بچ جاؤ، میری ناراضگی سے بچ جاؤ، میرے عذاب اور میرے عقاب سے بچ جاؤ، کیونکہ جو میری خوشنودی کو پا گیا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، اور جو میری ناراضگی کا شکار ہو گیا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ پھر فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ اسے راضی کرنا چاہے تو وہ زیادہ دیر نہیں لگاتا، بندہ ادھر تڑپ کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے، ابھی اس کی زندگی بھر کی خطاؤں پر ندامت کا ایک آنسو اس کی آنکھوں سے قطرہ بن کر ٹپکتا بھی نہیں کہ رب تعالیٰ کی موسلادھار بارشیں اس پر پہلے برسنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو بہت جلد معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا کہ ایک بندے نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، 70 مرتبہ اس نے توبہ توڑی۔ 71ویں مرتبہ جب توبہ کرنے لگا تو بڑا شرمندہ تھا، پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، بوجھل تھے، دل دھڑک رہا تھا، اور سوچوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں وہ کریم میری توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں اتنا بے اعتبارہ، میں اتنا غیر معتمد، اور میری باتوں میں اتنی سچائی بھی نہیں کہ میں اس کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کر سکوں، تو کیا بنے گا، پتہ نہیں اب وہ کریم میری توبہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ ہاتف غیب سے آواز آئی کہ بندے تو توبہ توڑ توڑ کے تھک جائے گا، لیکن میں تیری توبہ قبول کر کر کے تھکنے والا نہیں۔ جب اتنا کریم رب ہے تو میرے دوستو اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، یا تو پھر ثابت کریں کہ یہ زندگی تم نے خود کمائی ہے، آپ حاصل کی ہے، اپنی مرضی سے بنے ہو، اپنی مرضی سے رہ رہے ہو، جب تک چاہو جوان رہو گے، جب تک چاہو زندہ رہو گے۔ اور اگر یہ تم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس حقیقت کو مان لو کہ ایک زبردست طاقت نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ زبردست طاقت تمہیں زندگی کے پیریڈ سے اپنی مرضی کے ساتھ گزار رہی ہے۔ جب وقت مہلت پورا ہو گیا تو وہ زبردست طاقت تمہیں اپنی بارگاہ میں واپس لے جائے گی، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، نہ کر سکتے ہو، اور پھر اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس حساب کی تیاری کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، ان باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو تمہارے سامنے آئے گی، اور اس وقت تمہیں یہ باتیں بھی یاد آئیں گی کہ ہمیں قرآن سے سنایا گیا تھا، ہمیں پیغام پہنچایا گیا تھا،
ہمیں یہ حقائق بتائے گئے تھے، ہم نے سنی انسنی کر دی۔ آج سنی انسنی نہ کریں تاکہ آنے والے وقت میں پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن سیکھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم